نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ یہ لیلۃ القدر، قدر والی رات کیا ہے؟ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور سلامتی ہے جنہوں نے اس رات کو قائم کیا، تو یہ فرشتے ان پر سلامتی پیش کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر سے پہلے تک، یعنی فجر تک، یوں کہہ لیجئے فجر تک جو ہے ان پر سلامتی پیش کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں تسبیح کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں سجدے کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں استغفار کرتے ہیں، یہ عظیم رات ہے۔ اس کی سجاوٹ، اس رات کی سجاوٹ امت مصطفیٰ نے، اس رات کی سجاوٹ امت مصطفیٰ نے اپنے سجدوں سے کیا، یعنی کہ سجدوں سے کرتے ہیں، رکوع سے کرتے ہیں، تلاوت سے کرتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی عظیم رات ہے، اور اس میں قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اب قرآن مقدس یہ لوح محفوظ سے منتقل ہو کر کے آسمان دنیا یعنی بیت العزت میں آیا اس رات میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن مقدس جو ہے اس کو نازل کیا، اور یہ وہ قرآن ہے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھا ہوا۔ اس کو کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، اور کتاب کے معنی ہوتا ہے لکھا ہوا، قرآن کے معنی ہوتا ہے پڑھا ہوا۔ یہ دنیا میں اکیلی کتاب ہے، جتنی بھی کتابیں پہلے لکھی گئیں پھر پڑھی گئیں، لیکن یہ قرآن کا معیار ہے کہ پہلے یہ پڑھا گیا پھر یہ لکھا گیا۔ انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اس کو نازل کیا قرآن بنا کر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک کہ فجر کی پڑھی ہوئی نماز گواہی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قرآن کے معنی ہوتا ہے پڑھا ہوا، اور یہ اتنا عظیم، اتنا طاقتور ہے، اس کے پیغام میں اتنا زور ہے کہ آپ دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے تلواروں کے ذریعے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینۃ المنورہ کو فتح کیا قرآن کے ذریعے۔ یعنی کہ قرآن کا پیغام یہ شہروں کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ آج بھی دنیا کے اندر جو اسلام کا پیغام دھیرے دھیرے تمام تر مخالفتوں کے باوجود جو پہنچ رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ قرآن کو کوئی آج تک تبدیل نہ کر سکا۔ جب کسی پر خدا کے کلام کا اثر پڑ جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کسی کو اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، کسی کی نیت اچھی ہوتی ہے، کسی کا ارادہ سچا ہوتا ہے تو اسے توفیق ملتی ہے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ آج تک قرآن دلوں کو فتح کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ بھی ایک طاقت ہے کہ اس نے ایک شہر جو آج قرآن کے لیے مرکز، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے جب وہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، تو جب آپ وہاں تشریف لائے تو پھر ایسی صورت میں وہی قرآن کے لیے مرکز ہو گیا۔ آپ دیکھیے ہجرت کی بات آئی تو
تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں کئی عظیم راتیں ہیں، جن میں سے خاص طور پر جو تذکرہ کیا جاتا ہے تو شب قدر کا ہے، یعنی قدر والی رات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شب ہجرت ہے، ہجرت والی رات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شب معراج ہے، معراج والی رات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شب معراج آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس میں تو قرآن نازل ہوتا ہے، اس رات میں شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور شب معراج میں جو صاحب قرآن ہے، جس پر نازل ہوا، وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہ لامکان کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ وہ ٹاپ آف دی ہورائزن جاتے ہیں۔ تو یہ شب معراج ہے۔ شب معراج جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ حضرت جبرائیل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل ہوتے ہیں، یہ حضور کے آسمان والے وزیر ہیں۔ اور شب ہجرت جب حضور مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ صدیق اکبر ہوتے ہیں، یہ زمین والے وزیر ہیں حضور کے۔ آپ یہ دیکھیے، شب معراج حضرت جبرائیل جاتے ہیں۔ جبرائیل وہ ہیں کہ فرشتوں میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔ اور شب ہجرت حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں، صحابہ میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو شب قدر ہے، یہ اس امت کو دی گئی ہے، تو اللہ نے اس تمام امتوں سے زیادہ افضل اس امت کو بنایا، یعنی اس امت سے زیادہ افضل کوئی امت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ راتیں عطا کر کے کچھ نشاندہی بھی کر دی، کچھ بتا بھی دیا کہ یہ راتیں کیا بتا رہی ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور تم نے کیا جانا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو سنو، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ 1000 مہینوں کی جو بات آئی وہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا عبادت گزار تھا، عابد و زاہد تھا۔ تو چونکہ وہ عابد و زاہد انسان 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اور رات میں قیام کرتا رہا، یعنی وہ عبادت خدا میں مصروف تھا 1000 مہینے تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے درمیان بیان فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا، حیرت میں آ گئے۔ تو فوری طور پر پھر قرآن کی یہ سورت نازل ہو گئی کہ تم گھبرانا نہیں، وہ 1000 مہینے تک وہ بنی اسرائیل کا وہ عابد و زاہد نیک انسان عبادت کرتا رہا اللہ کی، یقیناً وہ بڑا کمال والا تھا، اللہ کے نزدیک اس نے قرب پایا، اللہ کے نزدیک ہوا، اللہ کا قرب پایا۔ مگر یہ جو رات میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کے اندر تم اگر رات میں قیام کر لو گے تو اس کا کمال یہ ہوگا کہ اس کی جو 1000 مہینے کی عبادت ہے اس سے زیادہ افضل اس رات کی عبادت ہے، یعنی اس رات میں جو عبادت کرے گا اس سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر لے گا، اس رات میں جو عبادت کرے گا اس سے زیادہ وہ گویا اپنا مرتبہ، اپنا کمال جو ہے بڑھا لے گا اس رات کی عبادت سے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اس میں اترتے ہیں، اور فرشتوں کے اترنے کا عالم یہ ہوتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام زمین بھر جاتی ہے فرشتوں سے، اور سلامتی بھیجتے ہیں امت مصطفیٰ پر۔ تو یہ اتنی عظیم رات ہے جس کو قدر والی رات کہا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یاد رکھیے گا، یہ قرآن ہے اور یہ نازل ہوا اس رات میں نازل ہوا، اور اس رات میں نازل ہوا تو جس رات میں نازل ہوا اس کو قدر والی رات قرار دیا گیا۔ اور اسی لیے اس قرآن کا جو اسٹیٹس ہے، جو معیار ہے، فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ بزرگی والا قرآن ہے، یہ بزرگی والا قرآن ہے، فرمایا، اور یہ محفوظ نوشتے میں ہے، اور اس کے بعد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی کہ اسے جب کوئی چھوئے تو حالت وضو میں ہو، جب وہ پاک ہو تب اس قرآن کو ٹچ کرے، یعنی اس کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کے وجود کا، آپ کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا مقدس ہے یہ کلام، کیوں نہ ہو، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیے
یہ قرآن اترا کس پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور کے قلب پر، حضور کے دل پر یہ قرآن اترا۔ اب مجھے بتائیے، قرآن وہ ہے کہ جس کو چھونا ہے تو آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جو صاحب قرآن ہے، جس کے اندر قرآن اترا، جس پر قرآن اترا، اس کا معیار یہ ہے کہ جب اس پر درود و سلام پڑھنا ہے تو آپ کی روح کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کی روح کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، اسلام کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، اور خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر ایسی صورت میں پھر درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا بہت فائدہ ہے۔ تو دوستان محترم، یہ رات قدر والی رات ہے، یہ رات عظمت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس اتارا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جب قرآن مقدس اتارا، فرشتوں کو جو بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یاد رکھیے، اس پر بھی بعض ایکسپلینرز آف قرآن ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا انہیں بنا رہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر جا کر کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اسی لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ زمین پر جا کر دیکھو میرے بندے کیسے سجدے کر رہے ہیں، جاؤ زمین پر دیکھو میرے بندے کیسی عبادتیں کر رہے ہیں، جاؤ زمین پر جا کر دیکھو میرے بندے کیسی تسبیح کر رہے ہیں، کیسی تسبیح کر رہے ہیں، کس طرح شب بیداری کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اللہ کی راہ میں سربا سجود ہے، ہر بندہ اللہ کی راہ میں قیام کر رہا ہے، ہر بندہ اللہ کی راہ میں بس وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ ہر بندہ بس اس کی لگن ایک، اس کا رخ، اس کی سمت بس ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اسلام کی روح سے جو اسلام نے اسے حکم دیا ہے وہ اس رات میں وہ عمل کر رہا ہے۔ تو فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جا کر کے دیکھو میرے بندوں کو، انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے کہا تھا یہ فساد کریں گے، دیکھو یہ سجدے کر رہے ہیں۔ تم نے کہا تھا یہ خون بہائیں گے، دیکھو یہ قیام، رکوع، سجود، تسبیح، استغفار، توبہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، تو پھر فرشتے بھی ان بندوں پر جو قیام کرتے ہیں، جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، ان پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، تو فرشتے جن بندوں پر، تو انہی بندوں پر جنہوں نے اس رات کو پایا، تو اس رات کا احترام کیا، اس رات میں بیداری کی، اس رات میں جگے، اس رات کی قدر کی۔ یہ قدر والی رات ہے، جب اس رات کی بندہ قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کو بڑھا دیتا ہے، اس کی بھی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ رات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دیجیے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا، ایسے تو فرمایا گیا کہ سال بھر میں اس رات کو ڈھونڈو، پھر بعض نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو ڈھونڈو۔ اس پر زیادہ تر مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ قرآن کی اسی صورت میں بتا دی گئی یہ کون سی رات ہے، کیونکہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، اس سورہ قدر میں 3 بار یہ لفظ آیا ہے، اور اس کے اندر 9 حروف ہیں، اور 9 کو جو ملٹیپلائی کیا جائے 3 ٹائمز تو 27 بنتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسی صورت میں اشارہ کر دیا یہ کوئی اور رات نہیں بلکہ 27ویں کی رات ہے۔ اس پر بڑے بڑے اکابر نے اتفاق کیا کہ رمضان کی جو 27ویں کی رات ہے وہی شب قدر ہے۔ اس کو امت نے اپنا بھی لیا ہے، امید ہے کہ یہی رات شب قدر ہوگی، اصل شب قدر ہوگی، لہٰذا اس کو اصل شب قدر سمجھ کر کے ہی خوب عبادت کیجئے، استغفار کیجئے اور دعا بھی کیجئے ساری امت کے لیے، اپنے لیے، سب کے حق میں، بالخصوص یہ جو وبا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں کے صدقے سے دور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، اور جو بھی روزے جو ہم نے رکھ لیے اسے قبول فرمائے، آگے کے روزوں کو ہم سب پر آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔